میں بھی تشبیہ و مثال سے پاک تھا وہ قرب. ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا فکان قاب قوسین. پھر جب کعبہ قوسین پہ آئے تو دنا کو چھوڑ دیا. فرمایا اب اس مقام پر محبوب دنا کو بھی چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. دنا کو چھوڑ دے کہ وہ بھی اب اس مقام کے علائق میں سے ہے. چھوڑ کے آگے گزرے فتدلہ اور کعبہ قوسین پہ پہنچے. فرمایا محبوب اب تدلہ کو چھوڑ دے وہ بھی اس مقام کے علائق میں سے ہے. دو کمانوں کی طرح مل جائیں. جب جلوہ محب اور جلوہ محبوب، جب جلوہ خدا اور جلوہ مصطفیٰ دو کمانوں کی طرح مل گئے تو کعبہ قوسین ہوا. اب گھر والے دروازے تک پہنچ گئے. مہمان و میزبان بلا تشبیہ و بلا مثال اب آپ پہنچ گئے. فرمایا محبوب اب یہاں تک تو ایک بین تھا، یہاں تک مثالیں تھیں، اب اس سے آگے وہ کچھ ہونے والا ہے کہ اس کے بیان کے لیے مثال نہیں جو لوگوں کو بتا. وہ کیا تھا؟ اب دروازہ کھلتا ہے. دروازہ کعبہ قوسین دو کمانوں کی طرح مل گئے تھے جلوے. فرمایا دروازہ کھلا، محبوب اندر آ جا، حریم ناز میں آ جا، حریم ناز میں آ جا. محبوب نے حریم ناز میں قدم رکھا، خدا نے دروازہ بند کر دیا. فرمایا آؤ ذرا لوگوں اس سے آگے تمہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا میں اللہ کو کیسے دیکھتا، وہ تو نور ہے. عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر تو اللہ کے رسول پہ تہمت باندھی ہے. اور مولانا طارق جمیل اور مولوی طاہر القادری دونوں گلے مل کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس طرح قریب ہوا. طاہر القادری باقاعدہ ہاتھ کر دیکھو یہ ایک کمان ہے، ایک کمان یہ اللہ کی، ایک کمان یہ رسول اللہ کی. یہ مثل معانقہ ہو گیا، یعنی دونوں نے گلے مل لی اور معانقہ ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان اہل شرک کی تقریروں کو سننے والوں، ان کے جلسوں میں جانے والوں، ان سے محبت کرنے والوں، ان سے دوستی کرنے والوں، ان کا دم بھرنے والوں، ان کو امام بنانے والوں، ان کی نمازیں، ان کے پیچھے اپنی نمازیں پڑھنے والوں، کیا یہ ساری گمراہی تمہارے کھاتے میں نہیں جائے گی اگر تم نے اس شرک کے پڑے ہوئے پردوں کو نہ اتارا، تم نے لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان نہ کیا؟ اللہ اپنے عرش پر ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. جیسے عبادت میں تنہا ہے ویسے اپنی صفات میں تنہا ہے. نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ اکٹھے ہوئے، نہ دونوں میں معانقہ ہوا، اور نہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے، افترا ہے، اللہ کے اوپر بہتان ہے، رسول اللہ پر بہتان ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ذرا سنیے آپ بھی. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللہ کی شان کی ایک آیت ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور اللہ کی تعریفوں کے جملے لکھنے شروع کیے جائیں یہ سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کہتا ہے میں اتنے سمندر سیاہیوں کے اور دے دوں وہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی اسی طرح اگر سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی جائے کیونکہ نبی اللہ کا کلمہ ہے تو اللہ کے نبی کی تعریف لکھی جائے یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں اور اتنے ہی سمندر مزید آ جائیں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں ہوگی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور جامع صفات الانبیاء ہیں، لہذا آپ کلمات ہیں اللہ کے کلمات. اور اسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پڑھوں گا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. اگر سارے سمندر میرے رب کے محمد کی تعریف کے لیے سیاہیاں بن جائیں لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سب ختم ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں
قرآن جو اللہ کے نبی کی نعت پڑھتا ہے نا، قرآن، ہم اس کی کیا تعریف کریں جس کی قرآن تعریف کرے؟ جس کی اللہ تعریف کرے اس کی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟ جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے، جیسے اللہ کی تعریف ناممکن ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول کی تعریف بھی ناممکن ہے، نہیں ہو سکتی۔ سارے سمندر اٹھا کے سیاہی بنا دو، لکھنا شروع کر دو، اللہ کے نبی کی تعریف نہیں ہو سکتی، جس کے عظمت اور ہیبت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت جی یہ تعریف مانوی نہیں ہے، یہ قرآن کو اپنے الفاظ میں بدلنا نہیں ہے۔ قرآن کا وہ مقصود جو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریفوں کے جملے ہیں، آپ نے اس کو یکسر بدل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو فٹ کیا۔ لیکن سوچئے اور اللہ کے لیے سوچئے، یہ انکشاف جو آپ پر ہوا ہے، آپ سے پہلے کسی صحابی کو اس کا علم نہیں ہوا؟ نبی کے کسی ساتھی کو اس بات کا علم نہیں ہوا؟ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا؟ یہ آپ نے کہاں سے سنا؟ یہ آپ نے کس شیخ سے سیکھا؟ اور یہ تفسیر کس صحابی نے بیان کی، کس تابعی نے بیان کی، کس محدث نے بیان کی؟ جو آپ کے جی میں آئے، اپنے نبی کو اٹھاؤ اور اللہ کے ساتھ ملا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غلوب سے اپنی امت کو منع کیا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں طارق جمیل صاحب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا، کس طرح؟ یا ایھا النبی۔ اب اس کا ترجمہ سنیے اور یاد رکھیے، ترجمہ سننے سے پہلے جو مجمع ہے وہ مجمع باب مولڈا شریف کے دربار کا مجمع ہے، وہ قبر پرستوں کا مجمع ہے۔ اس میں مولانا پر کہتے ہیں یا ایھا النبی، ترجمہ کرتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے، اور نیچے سے مجمع نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے، یہ غیب کی خبر سنانے والے یا ایھا النبی میں سے کس حرف کا ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا یہ اللہ کے قرآن کو اپنی زبانوں سے موڑنا اور تروڑنا نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ مطلب ہے، جیسے طاہر القادری صاحب کی جماعت کہتی ہے کہ ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، ہر نبی کو نبا سے مراد غیب، ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، تو چونکہ یا ایھا النبی سے مراد اے نبا والے، تو غیب کی خبر تو اگر ہر نبی کو نبا ہوتی ہے، نبوت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے، نبا ہدہد کے پاس ہے، تو کیا ہدہد کو بھی نبوت کا درجہ دو گے؟ کہو گے ہدہد علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے؟ یہ غلط ترجمہ، اور عجیب بات، یہ ترجمہ شیخ الہند نے نہیں کیا، یہ ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نہیں کیا، یہ ترجمہ مفسرین جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا اور اپنی من گھڑت تفسیریں لکھی، ان میں صرف احمد رضا خان بریلوی نے یہ ترجمہ کیا ہے یا ایھا النبی کا، اے غیب کی خبر سنانے والے۔ اس کے علاوہ کسی دیوبندی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا۔ لیکن افسوس مولوی طارق جمیل صاحب پر، جنہوں نے مجمع کو اکٹھا کرنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے اللہ کے قرآن کے تراجم کو بدل ڈالا اور وہ عقیدے لوگوں کے سامنے رکھے جو ان قبر پرستوں کے تھے۔ کسی کو جوڑ پیارا، کسی کو جوڑ پیارا، کسی کو ووٹ پیارا، کسی کو الیکشن پیارا، کسی کو سینٹ کی کرسی پیاری، کسی کو قربانی کی کھال پیاری۔ اے کاش کسی کو رب کی توحید بھی پیاری ہوتی۔